تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے سب سے زیادہ قربانیاں دی. جی ناظرین، ہمارے ساتھ ایکس پرائم منسٹر راجہ پرویز اشرف صاحب موجود ہیں. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر، کیسے ہیں سر آپ؟ جی اللہ تعالیٰ کی مہربانی، میں بالکل ٹھیک ہوں. الیکشن کی تیاریاں سر کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں آج گزر رہا تھا یہاں سے، ایک دوست کو ملنے آیا تھا، تو میرے یہ سابقہ دوست اور میرے جتنے بھی ساتھی ہیں یہاں اکٹھے تھے، تو مجھے جان کر بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہاں اس شہر میں بڑا جو ہے جوش اور جذبہ ہے. لوگ بڑے ہمت، اور اس وقت بھی دیکھیں ان کے چہرے اور کس طرح یہ بیٹھے ہوئے الیکشن کے تیاری کر رہے ہیں، نعرے بلند کر رہے ہیں. اور ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ پنڈی تشریف لا رہے ہیں 28 تاریخ کو، اور مجھے جان کر بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے دوست ان کو استقبال کرنے کے لیے بےتاب. سر بھٹو صاحب کی اپنی تاریخ ہے، ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی، اور آج ہمارے جو ججز ہیں وہ بھی اس چیز کی مخالفت کر رہے ہیں کہ بھٹو صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. اب آپ یہ بتائیں کہ اس وقت تو تھا روٹی کپڑا اور مکان، تو اب آپ کا کون سا نعرہ اور کس نعرے کے ساتھ آپ الیکشن لڑ رہے ہیں؟ 10 نکاتی منشور دیا ہے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، آپ وہ پڑھیں. وہ سارے منشور کا لب لباب یہ ہے کہ غریب ترین لوگوں کی مدد کرنا، پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنا، اور عام آدمی کے حالات کو بہتر بنانا. اچھا سر، موجودہ حالات میں سمجھتے ہیں جس طرح کے پی ڈی ایم کے ساتھ آپ بھی تھے آلریڈی، آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں سے پبلک بہت زیادہ ناراض ہے؟ نہیں دیکھیں نا، سیاسی جماعتیں ہی تو پبلک کو اکٹھا کرتی ہے نا جی. ہر کوئی کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے منسلک ہے، اور کیوں ناراض ہوں گے سیاسی جماعت. اچھا سر، دوسری ایک گزارش یہ ہے کہ اب بلاول صاحب جو عمران خان صاحب اندر ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کو آزاد کریں، بلاول صاحب بھی اب یہ کہتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کا شامل ہونا کوئی غلطی تھی؟ نہیں، ہر معاملات جب آپ کرتے ہیں فیصلے اس وقت کے حالات کو سامنے رکھ کے کیے جاتے ہیں. آئندہ بھی جو فیصلے ہوں گے وہ حالات کو سامنے رکھ. عوام کے لیے کیا پیغام کرتے ہیں؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتخابات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، جوش اور جذبے کے ساتھ آنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام بڑے باشعور ہو چکے ہیں. جس جماعت نے ان کی خدمت کی ہے، جس جماعت نے عام آدمی کی زندگی میں سمجھو بہتری لانے کی کوشش کی ہے، جس نے تنخواہوں کو ڈبل کیا ہے، جس نے پینشنوں کو ڈبل کیا ہے، جو کاشتکاروں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، ان کے حق میں فیصلہ دینا چاہیے. ان لوگوں کے حق میں دینا چاہیے فیصلہ جن میں صبر ہو، تحمل ہو، اور دوسروں کو ساتھ لے کے چلنے کی صلاحیت رکھے. سر کس کو پی ایم دیکھ رہے ہیں، بلاول صاحب کو، نواز شریف صاحب، یا عمران خان صاحب کو؟ بلاول یہ پکڑا تھی، یہ پکڑ بابر بھائی، یا منصور بھائی. وہ اپنی ووٹ کے ذریعے آپ بہترین انتظام لے سکتے ہیں، اور ہماری بیس آج دیکھیں گے آپ کے بھی پاکٹ میں شناختی کارڈ موجود ہے. اس کی گواہی یہ ہے کہ اس کی شناخت جو ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس کی شناخت پاسپورٹ کی صورت میں اوورسیز پاکستانی آج پوری دنیا میں موجود ہے. یہ اس کی گواہی ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیں، ہمارے پاس بہت اچھا منشور ہے. ہماری پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ اس جمہوریت کے لیے
تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے سب سے زیادہ قربانیاں دی اور اس جمہوریت کو اس کو بحال کرنے کے لیے ہمارے سے زیادہ کسی نے بھی قربانیاں نہیں دی. اس لیے ہمارے پاس شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو منشور، بلاول بھٹو کا جو منشور، اور جو بلاول بھٹو نے 10 نکاتی جو منشور دیا وہ آپ کے سامنے ہے. اس میں بلاول بھٹو صاحب فرما رہے تھے کہ ہماری خواہش ہے کہ ہم 300 یونٹ جو ہے وہ فری دیں عوام کو، تو اس حوالے سے آپ کو معلومات ہے کہ یہ پاسبلٹی ہے؟ نہیں، وہ تو بہت آسان ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ 300 یونٹ سولر کے تھرو، یعنی سولر جو لوگ آج جن کے گھروں میں ہے تو سولر کے تھرو 300 یونٹ مفت بجلی، تو یہ تو بڑا میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا اعلان ہے اور یہ ہوگا انشاءاللہ. اس طرح جو بھی بلاول بھٹو زرداری نے جو اعلان کیے، جو اپنے 10 نکات میں منشور دیا، اس میں یہ ساری چیزیں ہیں. اس میں کسان سے ریلیٹڈ ہے، اس میں اسٹوڈنٹ کارڈ ہے، جو ہمارے اسٹوڈنٹ جو پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے مفت تعلیم ہے، یہ مزدور کے لیے. اچھا، دوسری بات یہ بتائیں کہ آپ آلریڈی پی ڈی ایم کا حصہ تھے، آپ 16 مہینے اقتدار میں بھی رہے، اور دوسری بات یہ کہ اب آپ نون کی مخالفت میں آ گئے. اس سے پہلے آپ نے یا بلاول صاحب نے یا پارٹی اوور آل مخالفت کھل کر سامنے نہیں آئی، تو اب ایسی کیا وجہ ہے کہ پارٹی جو ہے اس کا مقابلہ کر رہی ہے؟ لیکن جی 2023 میں جو اس وقت کی جو سچویشن تھی، میں پہلے آپ سے یہ عرض کر چکا کہ ہم جمہوریت پسند لوگ ہیں. ہم نے جمہوریت کو بات کرنے کے لیے جو ہم پی ڈی ایم کا جو حصہ بنے وہ صرف اسی لیے بنے کہ اس وقت بھی اور آج کے ٹائم بھی اس سچویشن میں یہ بہت ضروری تھا کہ ایک جمہوری عمل اپنی پوزیشن کے اوپر آئے اور لوگوں کو ریلیف ملے. آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارے شہر میں اس وقت تمام ادارے، چاہے وہ تعلیم سے ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ سیکورٹی ادارے ہیں. آج یہ میرا آفس ہے، میں فیڈریشن آف کار ڈیلرز کا راولپنڈی کا پریزیڈنٹ ہوں اور میں مری روڈ کے اوپر بیٹھا ہوں. میٹرو چل رہی ہے، جو شخص آئے گا 20-30 روپے کرایہ دے کے یہاں پہ پہنچ جائے گا. اور انشاءاللہ میں نوجوانوں کے لیے، شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے اور نوجوانوں کے لیے میں خاص طور پہ میں سپورٹس مین ہوں اور سپورٹس کو پریفر کرتا ہوں. اور انشاءاللہ میں ان لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلوں گا جو میرے ساتھ کھڑے ہوں گے. بہت شکریہ جی. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ عامر کریم صاحب، PP 17 سے پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں، اور اس وقت ہم یہاں آفس میں موجود ہیں اور اس ٹائم ایک کنونشن ہو رہا ہے. راجہ پرویز اشرف صاحب آج پروگرام کے چیف گیسٹ ہیں، تو راجہ پرویز اشرف صاحب میرے خیال میں آ چکے ہیں. تو ہماری بات چیت ہوئی ہے راجہ عامر کریم صاحب کے ساتھ. یہاں سے ان کا یہ وعدہ ہے کہ مجھے دوربین لگا کر ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، بلکہ جس طرح بھٹو صاحب کی تاریخ تھی اور بھٹو صاحب کا ایک پیغام تھا کہ صبح خدمت شام خدمت، تو آپ اسی پر عمل پیرا ہو کے چلیں. انشاءاللہ. بہت شکریہ.